تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کام بڑے نہیں ہوتے، کاموں کی نیتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بڑا انقلاب گرے گا تو پھر ہم کام کریں گے، یا کام جس شعبے کا بھی کرتے ہو ساتھ میں نسبت رسول کی شامل کر لو۔ تو ایک سرے بازار شخص جو ہے سائیکل کے اوپر چھابڑی رکھ کر جو ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہے، تو کوئی آ کے اس سے 1 کلو کے پیسے دیتا ہے، تو پوری تسلی کر کے ایک ایک دانہ جو ہے وہ اچھا ڈال کے دیتا ہے، اور کوئی داغی اگر ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو پیچھے کر لیتا ہے۔ کیوں کہ اس نے قیمت مجھے پوری دینی ہے؟ نہیں، وہ تو حق بنتا ہے جو قیمت پوری دے رہا ہے اسے سودا پورا دیا جائے، لیکن وہ کہتا ہے اس لیے کہ جن کا میلاد میں مناتا ہوں یہ ان کے امتیوں نے کھانا ہے۔ تو پھر دیکھیں کام کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس پہ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کریں۔ حضور کی نسبت، وہ کیا میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضور کی محبت کا احترام کرنے کا، حضور کی نسبت کا احترام کرنے کا۔ کل اگر حضور نے حشر کے میدان میں پوچھ لیا میرا امتی تیرے دکان پہ کھڑا تھا اور اس نے تجھے بتایا بھی تھا کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں، آپ کی دکان دیکھ کر آیا ہوں، کوئی گزر رہا تھا تو وہ بازار سے ہماری دکان پہ آ گیا، اس نے کہا جناب سودا تو آگے سے خریدتے تھے، خرید و فروخت تو وہاں سے ہوتی تھی، لیکن آج حضور کا نام جری حروف میں لکھا ہوا دیکھا تو اسی وقت جو ہے وہ ذہن بن گیا کہ یار یہ تو حضور کے چاہنے والوں کی دکان ہے، چلو آج کے یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو اب تو اعتماد بن گیا، اور ہم نے پھر ریٹ ڈبل کر لیا کہ اس نے کون سا بحث کرنی، یہ تو پہلے قائل ہو چکا حضور کے نام پر۔ تو پھر اگر حضور نے پوچھ لیا میرا امتی تیری دکان پہ آیا تھا، تو نے میرے امتی کو بھی معاف نہیں کیا تھا، تو نے میرے امتی کو دھوکہ دے دیا۔ تو حضور کی امت، میرے شیخ فرمایا کرتے اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا، آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو مجھے اچھے لگیں گے نا۔ تو جو حضور کی غریب امت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا اچھا لگے گا۔ کاش ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 1000 لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہم سب نے صبح اٹھ کر اپنی دکانوں پہ بیٹھنا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی ٹائر کو پنکچر لگانے والا، معاشرے کا ہم حصہ ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ جو ہماری دکان پہ صبح آ رہا ہے وہ کوئی پرایا نہیں، اس کے ہاتھوں میں بھی ان کا دامن ہے جن کی شفاعت پہ ہماری نگاہ لگی ہے، اس کو دھوکہ نہ دو، اس کو جھوٹ نہ بولو، اس کو فریب نہ کرو، اسے پیار دو، محبت دو، الفت بانٹو، اس کے لیے آسانی کا راستہ کھولو۔ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اس کو ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں۔ آؤ صاحبو پیار بانٹو، محبت بانٹو، الفت بانٹو۔ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ ہزاروں پھول جو ہے راستے میں بکھیر دیں، آپ پھول نہیں بکھیر سکتے تو کم از کم کانٹے بچھانے کا مزاج تو چھوڑ دیجئے۔ آپ پھول نہیں بکھیر سکتے، کوشش کر کے کچھ کانٹے کم کرنے کی ہی ذمہ داری قبول کر لیجئے۔ آئیں امت کو جوڑ کر امت بن کر جینے کا مزاج پیدا کریں۔ آج انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر ہم ڈسٹرب ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ماحول کتنا جو ہے وہ ناساز ہو گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے نیچے ناز کرنا تو سیکھا ہے، ہم نے پیر، ہم نے نسبت، ہم نے جو ہے وہ ملک، ہم نے ملت، ان چیزوں پر تو ناز کی، یہ ساری برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے مسلمان بن کر جینے کا عہد نہیں کیا ہے۔ اگر اغیار آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہیں، اور جو امریکی صدر کا بیان آپ نے سنا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسے بکھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اس کو امت رسول نظر نہیں آتی ہے۔ ورنہ جب ہم امت بن کے جیا کرتے تھے تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک للکار بھی کافی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم امت نہیں رہے، ہم بکھر کے ٹکڑوں میں فرقوں، گروہوں اور جتھوں کی صورت میں بٹ گئے۔ آئیں امت بن کر جینے کا مزاج پہ رہیں، اور جہاں بھی ہوں حضور کے امت کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔